بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، ڈک چینی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈک چینی کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ میں 1999 سے جس شخص نے حکومت کی ہے اس کا نام ڈک چینی ہے۔ پورے دور حکومت میں تمام فیصلے داخلی پالیسی ہو یا خارجہ، ٹیکس کے مسائل ہوں یا افغانستان پر چڑھائی، امریکہ میں کسی چور کو بچانا ہو یا عراق پر حملہ، سب کی مخالفت کے باوجود بھی بش کے قلم سے اسی فیصلے پر دستخط ہوئے جو ڈک چینی کی زبان سے نکلے۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ FBI کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ کی دھمکی دے دی، لیکن ڈک چینی نے بات اپنی ہی منوائی۔ گوانتانامو بے، بگرام اور ابو غریب وغیرہ میں مجاہدین قیدیوں کے ساتھ شیطانی دجالی سلوک کا حکم صرف اور صرف ڈک چینی کی زبان سے نکلا اور روشن خیال اور آزادی کے علمبردار امریکہ کا قانون بن گیا۔ باشعور امریکی عوام تو کیا، کولن پاول اور کالے جادوگرانی کو اس بات کا علم 2 سال کے بعد ہوا، وہ بھی اخبار کے ذریعے۔ دونوں کو بہت غصہ آیا، لیکن ڈک چینی کے سامنے کسی نے بولنے کی جرأت نہیں کی۔ سارا ملبہ گرا تو بش پر، کیونکہ وہ صرف ایک مہرہ تھا۔ ڈک چینی کے بارے میں پراسرار عالم کا دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملاقات کی ہے اور دجال اس کو خود ہدایات دیتا ہے۔ ڈک چینی تو وہ ہے جو دجال کی جانب سے منظر عام پر آیا، ورنہ امریکہ ہی کیا، پورے دنیا میں مختلف خطوں میں بہت سارے خاندان کے کتنے حرام زادے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی لبوں کی حرکت دنیا کی جمہوری اور شہنشاہی حکومتوں کا قانون بن جاتی ہے۔ مگر امریکہ میں تمام دنیا کے حکمران IMF کے صدر دفتر کے بجائے نیویارک میں ان کے گھروں کی چوکھٹ پر ناک رگڑتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ جیسی طاقتیں جن کے قرضے پر چل رہی ہیں، دنیا کے موجودہ جمہوری نظام کی ڈوریں ان کے لونڈے ہلاتی ہیں۔ چنانچہ یہ بات قرینِ قیاس لگتی ہے کہ اگر دجال متحرک ہے تو ان یہودی خاندانوں سے وہ ضرور رابطے میں ہوگا۔ اس کی ایک آسان سی مثال اور تھوڑا سا تحقیق آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ افغانستان میں جس نے اس آپریشن کی نگرانی کی تھی، یہ خاندان IMF، ورلڈ بینک، عالمی ادارہ صحت، اقوام متحدہ، جنگی جہاز بنانے والی کمپنیوں، جدید اسلحہ، میزائل خلائی تحقیقاتی ادارے، ناسا، فلم ساز ادارہ، ہالی ووڈ جیسے اداروں کا مالک ہے، اور وہ تھا 22 سالہ لڑکا۔ یہ مذکورہ یہودی خاندان صرف بینکاری ہی نہیں بلکہ قبالہ کا علم بھی رکھتے ہیں، اس لیے انگریز مصنفین نے ان کو 5 قبائل کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ یہ سب کٹر صہیونی مذہبی لوگ ہیں۔ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راہ ہموار کرتا رہے گا۔ قرآن و حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین اپنے انسانوں میں موجود دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، جو اس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ ور ہوتا ہے وہ ابلیس کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ابلیس کا انسانوں کی شکل میں آ کر اپنے ماننے والوں کو مشورے دینا قرآن سے ثابت ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ابلیس خود میدان بدر میں گیا تھا۔ وہ بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا اور ابو جہل کو مسلسل جنگ کے لیے برانگیختہ کر رہا تھا۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اسی طرح شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں، شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں، جن کو قرآن کریم نے اولیاء الشیطان کہا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی آیات متعدد جگہ آئی ہیں، چنانچہ سورۃ الانعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو مشورے دیتے ہیں۔
اسی طرح سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اطراء کرتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور برکردار شخص پر اترتے ہیں جو باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں اور اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ الرحمن کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں جو ان کو ہمجولی بن کر ان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ بلا شبہ وہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس اور شیطان اپنے انسان دوستوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ہوا میں عرش نظر آتا ہے جس کے اوپر نور ہوتا ہے اور آواز آتی ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو اگر یہ شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے، چنانچہ وہ شیطان کو ڈانٹتا ہے اور اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ عرش اور نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو شیاطین قید سے آزادی کرا لیتے ہیں، اور اگر ان لوگوں پر کوئی کسی ہتھیار سے حملہ کرے تو وہ شیاطین اس حملے سے آدمی کا دفاع کرتے ہیں، جیسا کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث دمشقی کا واقعہ ہے، جس نے شام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ شیاطین اس کے پیروں کو بیڑیوں سے آزاد کرا لیتے اور اسلحے کے وار سے اس کی حفاظت کرتے۔ اگر وہ پتھر پر ہاتھ پھیرتا تو پتھر تسبیح پڑھنے لگتا۔ لوگوں کو ہوا میں پیادہ اور گھوڑوں پر سوار مرد نظر آتے۔ حارث کہتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں، حالانکہ وہ شیاطین تھے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے اسے پکڑا اور قتل کرنے کے لیے ایک نیزہ پر بردار مجاہد نے اس کو نیزہ مارا تو نیزے نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ عبد الملک بن مروان نے اس نیزہ بردار کو کہا، تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارا تو حارث مر گیا۔ یورپ میں کئی جادوگر ایسے گزرے ہیں جو اپنے شو میں حیرت انگیز کارنامے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دجال ان کی مدد کرتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیاطین اپنے ایجنڈوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے ایجنڈوں کو حملوں سے بچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہے کہ دشمن کے حملہ کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ سامعین محترم، اس سے آگے چل کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ ٹیکنالوجی کے بارے میں دجال کا کسی کو نیا نظریہ دینا کوئی چھپی بات نہیں لگتی، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ابلیس اپنے انسان دوستوں کے پاس آتا ہے، ان کو مشورے دیتا ہے اور کام کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا مہرہ اور بنی آدم کے خلاف آخری امید ہے، چنانچہ ممکن ہے کہ دونوں مل کر یہ کام کرتے ہوں۔ یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ برمودا میں جو قوت بھی ہے وہ انتہائی ترقی یافتہ اور موجودہ ٹیکنالوجی سے بہت آگے کی ٹیکنالوجی کی مالک ہے۔ اب یہاں ایک بات غور سے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دنیا کی بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی برمودا کی خفیہ قوت کے پاس بہت پہلے ہی رہی ہوگی۔ تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کی اصل موجد برمودا میں موجود خفیہ قوت ہے؟ یقیناً یہ بات آپ کو عجیب سی لگے گی، لیکن اس پر ذرا غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی اس کے پیچھے ضرور دجالی قوت کا کچھ نہ کچھ راز اور ہاتھ ہے۔ جاننے کے لیے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔